عزیز طلباء، گورنمنٹ کالج ٹونک کے شعبہ اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع پریم چند کا افسانہ نمک کا داروغہ کا تجزیہ کرنا ہے۔ پیپر میں 20 نمبر کا سوال آتا ہے کہ کسی افسانے یا کسی سبق کا خلاصہ لکھیے یا تنقیدی جائزہ لیجیے یا تجزیہ پیش کیجیے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کسی بھی افسانے، ناول، خط، کہانی، روزنامچہ، داستان کا تجزیہ لینے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں چند لائنیں لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم منشی پریم چند کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بعد افسانے کا جائزہ لیں گے۔ منشی پریم چند افسانوی ادب کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جس کی چمک رہتی دنیا تک قائم رہنے والی ہے۔ 31 جولائی 1880 کو وارانسی کے لمہی گاؤں میں منشی عجائب رائے کے گھر میں پیدا ہوئے۔ دھنپت رائے عرف پریم چند کو ان کے افسانوں میں شامل حقیقت پسندی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے۔ سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگی۔ منشی پریم چند نے یہ جملے ترقی پسند تحریک کے پہلے جلسے 1936 میں لکھنؤ میں کہے تھے۔ اب جب پریم چند کے افسانوں کو پڑھیں گے تو ان کے دور کی حقیقی تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ 18ویں اور 19ویں صدی کی جھلک آپ بخوبی ان کے افسانوں، بڑے گھر کی بیٹی، عیدگاہ، شطرنج کی بازی، پوس کی رات اور سوا سیر گیہوں وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے قارئین، اپنے سامعین کے لیے ان کے شاہکار افسانوں میں سے ایک نمک کا داروغہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا تجزیہ، اس کا جائزہ ہم لیں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، نمک کا داروغہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں ایمانداری کی جھلک ہمیں ملتی ہے۔ کوتوال کو کتنی ہی رشوت دی جائے لیکن وہ اپنی ایمانداری پر اڈگ رہتا ہے۔ نمک کا داروغہ کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ جب نمک پر انگریزوں نے پابندی عائد کر رکھی تھی اور اس کی تجارت کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا تھا، منشی بنسی دھر کو حال ہی میں نمک کے محکمہ میں انسپکٹر یعنی داروغہ کی نوکری ملی تھی۔ باپ نے کافی سمجھایا تھا کہ زمانے کی ہوا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ان کے مطابق یہ تو پیر کا مزار ہے، نگاہ چڑھاوے اور چادر پر رکھنا چاہیے۔ ایسا کام ڈھونڈنا جہاں کچھ بالائے رقم کی آمد ہو۔ لیکن بنسی دھر کے دماغ میں اصول اور فرض کو نبھانا ہی سب سے اہم تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ بنسی دھر کی آنکھ شور کی آواز سن کر کھلی۔ دیکھا کہ بیل گاڑیوں کا قافلہ تھا جو ندی پار کرنا چاہتا تھا۔ بنسی دھر نے فوراً جا کر گاڑیوں کو رکوایا اور کہا کہ ان میں کیا لدا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ گاڑی والوں میں آپس میں چہمہ گوئیاں ہوئیں اور آخر گاڑی میں سے پنڈت الوپی آنکھیں ملتے ہوئے حاضر ہوئے اور بولے، کیا ہے؟
حضور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اس گھاٹ پر نذرانہ دیے بغیر گزر جائے۔ منشی بنسی دھر چونک جاتے ہیں۔ انہیں اپنی ایمانداری اور اپنا فرض یاد آتا ہے، اور سیٹھ الوپی دین کی باتوں پر بنسی دھر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ نمک کی تجارت کرنا قانوناً جرم ہے یہ کہتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ اب تم میری حراست میں ہو، یعنی الوپی دین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ الوپی دین بنسی دھر کو 500 روپے تک کی رشوت دینا چاہتے ہیں، لیکن بنسی دھر ٹس سے مس نہیں ہوتے اور الوپی دین کو ہتھکڑی لگوا کر عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ الوپی دین نے عدالت کے اہلکاروں کو رشوت دے کر خود کو باعزت بری کرا لیا، اور اس کے 1 ہفتے بعد بنسی دھر کو نوکری ختم ہونے کا نوٹس مل جاتا ہے۔ جیسا کہ اکثر ہوتا آیا ہے کہ ایماندار آدمی کو اس کی ایمانداری کی سزا ملتی ہے۔ بنسی دھر کے باپ اسے بہت طعنے تشنئے دیے اور برا بھلا کہا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، سب رو پیٹ کر بیٹھ گئے۔ منشی بنسی دھر کے باپ پر بہت ذمہ داری تھی، اور جب بنسی دھر کی نوکری لگی تھی تو ان کو ایک امید لگی تھی کہ ان کے گھر میں جو بیٹیاں ہیں ان کی شادی ہو جائے گی۔ ایک جملے میں وہ کہتے ہیں، بیٹا گھر کی حالت سار دیکھ رہے ہو، قرضے سے گردنیں دبی ہوئی ہیں، لڑکیاں ہیں وہ گنگا جمنا کی طرح بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ میں کگارے کا درخت ہوں، نہ معلوم کب گر پڑوں، تم ہی گھر کے مالک و مختار ہو۔ لیکن جب بنسی دھر کی نوکری چلی جاتی ہے تو اس کے والد انہیں لعن طعن کرتے ہیں اور ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں بعد بنسی دھر کے مکان پر ایک خوبصورت اور سجا ہوا رتھ آ کر رکا۔ اس میں پنڈت الوپی دین اترے اور بنسی دھر کے باپ سے ملے۔ بنسی دھر کے باپ نے انہیں دیکھ کر بنسی دھر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن الوپی دین نے کہا، فخر خاندان اور بزرگوں کا نام روشن کرنے والا ایسا سپوت لڑکا پا کر آپ کو پرماتما کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا میں ایسے کتنے انسان ہیں جو دیانت پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہیں۔ داروغہ جی، اسے زمانہ سازی نہ سمجھیے، زمانہ سازی کے لیے مجھے یہاں تک تکلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اسی رات کو آپ نے مجھے حکومت کے زور سے حراست میں لیا تھا، آج میں خود بخود آپ کی حراست میں آیا ہوں۔ یعنی الوپی دین منشی بنسی دھر کی ایمانداری کو دیکھ کر کے ان کے دروازے یعنی ان کے گھر پر جاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ آپ میرے یہاں نوکری کیجیے، اور بنسی دھر کے والد سے کہتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہیں اور آپ کو پرماتما یعنی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایسی ایماندار اولاد نصیب ہوئی ہے۔ الوپی دین منشی بنسی دھر کو اپنی تمام جائیداد کا مختار مقرر کرتے ہیں اور ان کی 6000 سالانہ تنخواہ جیب خرچ کے لیے دیتے ہیں، سواری کے لیے گھوڑا اور اختیار غیر محدود۔ یہ منشی بنسی دھر کی ایمانداری کا ہی نتیجہ تھا کہ جس الوپی دین نے ان کی نوکری ہٹوائی تھی اور انہیں بے روزگار کر دیا تھا، وہی ایمانداری الوپی دین کو منشی بنسی دھر کے گھر لے آئی تھی اور الوپی دین کی پوری جائیداد کا مختار انہیں بنا دیا گیا تھا۔ اس سبق سے ہمیں ایک لیسن یا ایک سبق یہ ملتا ہے
کہ ہمیں ہمارا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے اور کسی پاور کسی طاقت کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔